بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے، اس پہ کچھ لوگوں نے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ سفر پر ہیں، غلطی سے انسان کے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو، قبر پرستوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور اتنے سالوں سے گستاخیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم ادھر ایک بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو اتنے بڑے حلوے پیر ہیں، ان کو مفتی طارق مسعود کی ہوئی غلطی انجانے میں جو انہوں نے کی وہ تو نظر آ رہی ہے، ان کو اپنی گستاخیاں کیوں نظر نہیں آتی جو ان کے فرقے کے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ ملا شریف میلاد میں میلادی لوگ ناچ جھنڈیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نام لکھا ہوتا ہے، وہ کچھ دنوں بعد ہی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ نالیوں میں گندی غلیظ جگہ پر پاؤں کے نیچے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ان کو دکھائی کیوں نہیں دیتی کہ یہ گستاخیوں سے کیا کم ہیں؟ اللہ کے گھر کی بے ادبی، گندی غلیظ جگہ پہ حرم شریف کا نقشہ بنایا جاتا ہے، پھر عوام سے پیسہ بٹورنا، ڈھولکی بجانا، حرم شریف بنا کے اور پیسہ بٹورتے ہیں، قوالیاں کرنا، اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرنا، ان سے مدد مانگنا، کیا یہ سب نظر نہیں آتا ان کو؟ جو مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک غلطی کو لے کر اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ تفصیل میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ مسئلہ کیا تھا، انہوں نے کیا کیا اور کہا کیا انہوں نے معافی مانگی، اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کی وضاحت بھی پیش کی۔ وضاحت پیش کرنے کے بعد بھی لوگوں کو صبر نہیں آیا اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ وضاحت پیش کرنی پڑی، اپنی بات کو ایکسپلین کیا، اللہ تبارک و تعالی سے بھی توبہ کی اور عوام کو جو دکھ پہنچا، عوام کو جو سمجھ آیا، اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی معافی مانگی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ آگے ہوگا کیا؟ اللہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، کیونکہ جس طریقے کی باتیں، جس طریقے کی گندگی غلاظت مفتی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے، اور جہاں تک پتہ لگا کہ کراچی کے پولیس اسٹیشن کے اندر ان کے خلاف FIR بھی درج کرائی گئی، تو آخر پاکستان کے وہ رہنے والے ہیں، آخر کچھ لوگ جو گھٹیا قسم کی سوچ رکھتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں، ان لوگوں کی منشا کیا ہے، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہمیں نظیر ملتی ہے کہ کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، انہوں نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی، عوام سے بھی مانگی معافی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور بھی توبہ کی۔ اس کے باوجود ملک کے پاکستان کے کچھ شر پسند لوگوں نے جو ایک ٹولے کے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ مثال کے طور پر جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، انجانے میں ان سے غلطی ہوئی، جو زیادہ بولتا ہے، جو پبلک اسپیکر ہوتا ہے، بولنے میں ایسی باتیں بعض دفعہ منہ سے نکل جاتی ہیں جس کا انسان کو اس وقت اندازہ نہیں ہو پاتا، بعد میں ان کو بعد میں کوئی تنبیہ کرے یا کوئی بتائے یا پھر خود آدمی اسے سنے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کہنے کا
کہ میرے کہنے کا مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن الفاظ میرے منہ سے یہ نکل گئے۔ تو حالات تو ہمارے ملک پاکستان کے ہیں، میں پوری عوام کو نہیں کہوں گی، کہ میں پورے ملک کو نہیں کہہ رہی، بلکہ اس میں سے ایک چھوٹا سا کم سے کم ٹولہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ ان کے بڑوں کا یہ کام ہے کہ وہ ممبروں سے بیٹھ کر اپنے فرقے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھڑکاتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان لوگوں تک صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچ سکے، کیونکہ ان کی روزی روٹی جو بند ہوتی ہے۔ اللہ جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ جہالت انسان سے پتہ کیا کیا نقصان کرواتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ غلطی ہوئی، منہ سے بات نکل گئی، بات اللہ کے ہاں تو کھلے دروازے ہیں، جان بوجھ کے تھوڑی کیا، کتنا بڑا جرم کر کے اللہ فرماتا ہے جتنا مرضی بڑا جرم کر کے آ جاؤ، شرک سے بڑا میرے بھائیوں بہنوں کوئی گناہ نہیں ہوتا، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ شرک بھی کر کے آ جائیں، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کوئی ایسا گناہ بھی اس دنیا کے اندر ہے جس کی اللہ کے ہاں توبہ کرنے سے معافی نہ ہو؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، فحاشی کو روکا، زنا کو روکا، جہاں سے فساد پھیل رہے تھے، جہاں سے نسلیں بگڑ رہی تھیں، اس ٹاپک پہ مفتی صاحب نے اس ٹاپک کو پکڑا اور اسے عام کیا۔ جو دشمن اسلام کی طرف سے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر مفتی صاحب نے کام کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے حق کا سامنا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔